السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز بچوں، آئی پلس اکیڈمی میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ ہم لوگ چمن اسلام حصہ پنجم پڑھ رہے ہیں۔ جس کے سبق ابن بطوطہ ہمارے دیش میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اس سبق کے 3 سوالوں کے جوابات آپ کو پچھلے سبق میں لکھائے جا چکے ہیں۔ چونکہ ابھی اس سبق کے 2 سوالوں کے جوابات معلوم کرنا باقی رہ گئے ہیں، اس لیے ہم آج کے سبق کا آغاز انہی سوالوں کے جوابات سے کریں گے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ سبھی لوگ اپنی اپنی کاپیاں اور قلم نکال لیں اور بورڈ پر سوالوں کے جو جواب لکھے جا رہے ہیں آپ انہیں اپنی اپنی کاپیوں پر نہایت ہی خوش خط اور صفائی ستھرائی کے ساتھ لکھیں، تاکہ بعد میں آپ کو یاد کرنے میں کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی نہ لاحق ہو۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، آپ لکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سوال نمبر 4۔ اس کے چین کی سفارت پر جانے کا واقعہ بیان کرو۔ جواب نمبر 4۔ ابن بطوطہ نے دہلی میں بہت ہی بہترین طریقے سے قضا کے فرائض آٹھ سالوں تک انجام دیے۔ اس کے بعد بادشاہ محمد تغلق نے اسے سن 1342 عیسوی میں چین کی سفارت پر روانہ کیا اور
بادشاہ چین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہت سے تحفے اور تحائف اس کے سپرد کیے۔ وہ دہلی سے روانہ ہو کر ممالک متوسطہ سے ہوتا ہوا کھمبات پہنچا۔ جہاں سے وہ ایک جہاز پر سوار ہو کر چین کے لیے روانہ ہوا۔ جب وہ کالی پہنچا تو اس کا جہاز سمندری طوفان کی نذر ہو گیا۔ وہ بذات خود اس طوفان سے بچ گیا، لیکن شاہ چین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جو تحائف دہلی کے بادشاہ محمد تغلق نے اسے دیے تھے، وہ سب ضائع اور برباد ہو گئے۔ اس وجہ سے وہ
چین نہیں گیا اور ان حالات میں اس نے دہلی لوٹنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ چنانچہ وہ کالی کٹ سے سیدھے مالدیپ چلا گیا اور وہاں کچھ دنوں تک قیام کرنے کے بعد لنکا کی سیاحت کے لیے نکل گیا۔ سوال نمبر 5، مسلمان سیاح کے مقاصد سیاحت کیا ہوا کرتے ہیں؟ جواب نمبر 5، مسلمان سیاح کا مقصد سیاحت جہاں دنیا کی سیر و تفریح کرنا ہوتا ہے، وہیں اس کا ایک بڑا مقصد دین اسلام کی تبلیغ کرنا بھی ہوتا ہے۔ عزیز بچوں، سبق ابن بطوطہ ہمارے دیش میں
اس سبق کے سبھی سوالوں کے جوابات الحمدللہ آپ نے لکھ لیے ہیں۔ آپ سے پوری امید ہے کہ آپ ان سوالوں کے جوابات اچھی طرح سے یاد بھی کر لیں گے، تاکہ جب آپ کا امتحان ہو اور آپ سے پوچھا جائے تو آپ پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جوابات دے کر امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب و کامرا ہو سکیں۔ آج کے سبق کے لیے جو وقت متعین کیا گیا ہے، ابھی اس میں سے چند منٹ باقی ہیں، اس لیے ہم آگے کے سبق کی قرأت کریں گے، جس کا عنوان ہے تقویت الایمان۔ اب آپ اپنی کاپیاں اور قلم سنبھال کر اپنے اپنے بستے میں رکھ لیں اور اپنی کتابیں نکال لیں، تاکہ ہم آگے کا سبق پڑھ سکیں۔ امید ہے آپ نے اپنی کتابیں نکال لی ہوں گی، تو آئیے ہم سبق تقویت الایمان پڑھتے ہیں۔ میں اس کی قرأت کر رہا ہوں، آپ بغور سماعت کریں۔ ہندوستان میں اسلامی تعلیمات کی روشنی عام کرنے کے لیے اردو زبان میں بہت سی عمدہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایسی ہی کتابوں میں سے ایک تقویت الایمان نامی کتاب ہے۔ یہ کتاب حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ایک لائق ترین پوتے گزرے ہیں، اور جو بالا کوٹ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے تھے۔ یہ کتاب آج سے 100 سال پہلے کی اردو زبان میں ہے، اور اس میں توحید کی خوبیوں اور شرک کی برائیوں کو بڑے واضح طور پر سمجھایا گیا ہے۔ ہر مضمون کے لیے آیات قرآنی اور احادیث نبوی کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں میں اسلام کا صحیح نقشہ سامنے آیا، اور عرصہ سے شرک و بدعت کے جو بادل مسلمانوں کی جہالت کی وجہ سے ان کے سروں پر چھائے ہوئے تھے، وہ پھٹ گئے، اور جھوٹے پیروں و مکار فقیروں نے درویشی کے نام پر مسلمانوں کو جو گمراہ کیا ہوا تھا، اس کی حقیقت معلوم ہوئی۔ جس وقت یہ کتاب لکھی گئی، آج تک لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو چکی ہے، اور مسلمانوں کی اسلامی بیداری میں اس نے بڑا کام کیا ہے۔ بچوں، اس کتاب کا ایک نسخہ ضرور حاصل کرو اور اس کو گاہے گاہے اپنے مطالعہ میں رکھا کرو۔ پیارے بچوں، الحمدللہ آپ نے سبق تقویت الایمان کی قرأت سن لی ہے۔ اس سبق کے تعلق سے بھی فاضل مرتب نے چند لفظوں کے معنی یہاں تحریر کیے ہیں، لیکن چونکہ آج کے سبق کے لیے مقرر کیا گیا ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ اس سبق کے متعلق دیے گئے مشکل لفظوں کے معنی آئندہ سبق میں معلوم کریں گے۔ انشاءاللہ جلد ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔